السلام علیکم۔ ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید۔ اگر آپ اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ عائشہ ایک عام سے متوسط گھرانے میں پیدا ہوئی تھی۔ اس کے والد ایک سرکاری دفتر میں ملازم تھے اور والدہ نے پوری زندگی گھر اور بچوں کی تربیت میں گزار دی تھی۔ دولت اگرچہ زیادہ نہیں تھی مگر گھر میں محبت، سکون، عزت ضرور تھی۔ عائشہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھی اور اسے پڑھنے کا شوق تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایم اے کے بعد ایم فل کر کے کسی کالج میں لیکچرار لگے گی اور یوں اپنے والدین کا سہارا بنے گی۔ اس کے والد اکثر مسکرا کر کہتے، بیٹی، علم وہ دولت ہے جو کوئی کسی سے چھین نہیں سکتا۔ یوں وقت گزرتا رہا۔ عائشہ اسکول سے کالج اور کالج سے یونیورسٹی تک امتیازی نمبروں سے پاس ہوتی گئی اور اس نے انگریزی میں ماسٹرز مکمل کر لیا۔ اس دوران اس کے رشتے آتے رہے مگر اس کے والد ہر بار یہی کہتے، ہم اپنی بیٹی کسی ایسے گھر میں بھیجیں گے جہاں اس کی عزت ہو۔ صرف لڑکے کی ظاہری شان و شوکت دیکھ کر ہم اپنی بیٹی کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کریں گے بلکہ اپنی بیٹی کو وہاں بیاہیں گے جہاں اسے مکمل عزت اور اعتبار دیا جائے گا۔ یوں ہی ان دنوں میں ایک روز عائشہ کی پھوپھی اپنے بیٹے حمزہ کا رشتہ لے آئیں۔ حمزہ ایک بڑی کمپنی میں انجینئر تھا۔ اچھی تنخواہ، اچھی شہرت، نرم لہجہ، بظاہر ہر وہ خوبی تھی جس کی کوئی والدین اپنے داماد میں خواہش کرتے ہیں۔ رشتے کی باتوں کے دوران ایک بات بار بار سامنے آئی تھی، حمزہ اپنی ماں کا بہت فرما بردار ہے۔ سب لوگ اسے اچھی بات سمجھتے تھے، کسی نے یہ نہیں سوچا کہ فرما برداری اور اندھی اطاعت میں بہت باریک فرق ہوتا ہے۔ پھوپھی کی شخصیت بھی سب جانتے تھے۔ تعلیم یافتہ نہیں تھیں مگر پورے خاندان پر ان کی مضبوط گرفت تھی۔ ان کی 5 بیٹیاں تھیں، 4 شادی شدہ تھیں اور سب اپنے اپنے سسرال میں تھیں۔ شوہر سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہوئے تھے۔ یوں انہوں نے تمام عمر شوہر کو بھی اپنے قابو میں رکھا تھا۔ شوہر کو ان کے میکے میں زیادہ ملنے کی یا میکے والوں کو ان کے گھر زیادہ آنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ اور یہ بھی سب جانتے تھے کہ پھپھو کی بیاہی بیٹیاں بھی ہر دوسرے تیسرے دن اپنی ماں کے گھر آ جاتی تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی عروہ ابھی غیر شادی شدہ تھی اور وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ عائشہ کی والدہ نے آہستہ سے شوہر سے کہا، دیکھیں وقار صاحب، مجھے حمزہ کے رشتے پہ کوئی اعتراض نہیں مگر سریہ آپا کا مزاج بہت سخت ہے اور آپ جانتے ہیں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت مختلف انداز سے کی ہے۔ تو والد صاحب نے جواب دیا، مزاج اپنی جگہ، وہ آپا ہیں، لڑکا تو بہت اچھا ہے نا۔ ہماری بیٹی نے اپنی زندگی حمزہ کے ساتھ گزارنی ہے، سریہ کے ساتھ نہیں۔ سریہ کے مزاج جو بھی ہوں، اس سے حمزہ کی زندگی پہ تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہی وہ جملہ تھا جس نے ایک پوری زندگی اور کہانی کا رخ بدل دیا۔ شادی بہت دھوم دھام سے ہوئی۔ ابتدائی چند دن سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ حمزہ بھی کافی نرم مزاج اور محبت کرنے والا لگا۔ عائشہ بھی ہر بات سیکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ لیکن شادی کے صرف چند روز بعد ہی جب وہ ہنی مون سے واپس آئے، عائشہ نے محسوس کیا کہ اس گھر میں ہر چیز کا ایک ہی مرکز ہے، حمزہ کی والدہ یعنی اس کی پھپھو سریہ۔ صبح کیا پکے گا، کون کب باہر جائے گا، کس سے کتنی دیر بات ہوگی، گھر میں آئے مہمانوں کو کب کیا دیا جائے گا، کس طرح کے مہمانوں کو کہاں بٹھایا جائے گا، حتیٰ کہ حمزہ اپنی تنخواہ کب لا کر دے گا، یہ سب فیصلہ پھپھو سریہ کرتی تھیں۔ یہ سب قابل قبول ہوتا اگر اس میں کسی طرح بھی پڑھی لکھی عائشہ کو بھی شامل کیا جاتا، مگر سریہ نے پرانے زمانے کی عورتوں کی طرح گھر پر اپنا قبضہ رکھنے کے لیے گھر کی ہر اہم بات سے
اپنی بہو کو بے خبر رکھا، بلکہ تمام اہم فیصلے اپنے بیٹے کے ساتھ تنہائی میں کرتی تھی، جس میں عائشہ کے سسر کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ مہینے کی پہلی تاریخ آئی تو حمزہ نے خاموشی سے پوری تنخواہ اور گھر کا خرچہ لا کر اپنی ماں کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ اس نے عائشہ کو یہ بتانا بھی گوارا نہیں کیا کہ آج اس کی تنخواہ آئی ہے یا اب گھر کا یہ حساب کتاب ہوگا۔ عائشہ بہت حیران ہوئی، کیونکہ اس کے ابو تو جب بھی تنخواہ لاتے تھے تو پورے گھر میں بہار کا سا سما ہوتا تھا، سب کو ان کا جیب خرچ دیا جاتا تھا، بھلے تھوڑا بہت ہی۔ امی کے چہرے پہ بھی خوشی دیکھنے والی ہوتی تھی، مگر یہاں تو وہی خاموشیاں اور سناٹے تھے۔ یہ سب دیکھ کر عائشہ خاموش رہی، کہتی بھی تو کیا؟ اسے لگا شاید اس گھر کا یہی نظام ہوگا۔ کچھ دن بعد عائشہ نے بہت نرمی سے حمزہ سے کہا، اگر گھر کا بجٹ مجھے بھی معلوم ہو تو میں بھی بہتر طریقے سے گھر سنبھال سکوں گی۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، ابھی امی ہے نا، وہ سب دیکھ لیتی ہیں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بیوی کا کام صرف شوہر کو خوش رکھنا ہے، تمہیں اور کسی طرح کی فکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن حمزہ، شادی سے پہلے میں اپنے گھر کا بجٹ امی کے ساتھ دیکھا کرتی تھی، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ ایک دم حمزہ کا لہجہ بدلا اور عائشہ کی ہمت جواب دے گئی۔ بات وہیں ختم ہو گئی۔ ختم کیا ہونی تھی، 2 دن تک حمزہ نے منہ بنا کے رکھا، لیکن عائشہ کے دل میں ایک سوال رہ گیا، کیا میں اس گھر کا حصہ ہوں یا صرف ذمہ داریاں سنبھالنے آئی ہوں؟ اور یوں رفتہ رفتہ یہ احساس جڑ پکڑنے لگا کہ اس گھر میں صرف حکم ماننے والوں کی تعریف ہوتی ہے اور پھپھو کی ہاں میں ہاں ملانے والوں کو ہی اس گھر میں اہمیت دی جاتی ہے۔ رائے دینے والے یا پھپھو سے اختلاف کرنے والے کو فوراً گستاخ قرار دیا جاتا ہے۔ ایک دن اس نے اپنے والدین سے ملنے کی اجازت مانگی تو اس کی ساس نے کہا، سنو میری بات عائشہ، شادی سے پہلے کے چونچلے اور ہوتے ہیں، ہر لڑکی ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے، یوں بھاگ بھاگ کے میکے جانے والی بہویں کبھی بھی اپنے گھر میں جی نہیں لگا پاتی۔ بھائی یہاں رہو گی تو تمہیں یہاں کی عادت ہوگی، دل لگے گا۔ عائشہ نے نرمی سے کہا، پھپھو جی 2 مہینے ہو گئے ہیں، صرف چند گھنٹوں کے لیے جانا چاہتی ہوں، دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ اچانک پھپھو کے چہرے کا رنگ بدل گیا، ابھی سے تمہیں میکے کی یاد ستانے لگی؟ شوہر سے دل نہیں لگتا؟ ہم کیا اتنے ہی ظالم ہیں؟ حمزہ بھی وہیں بیٹھا تھا، اس نے صرف اتنا ہی کہا، عائشہ ابھی امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کچھ دن بعد چلے جائیں گے۔ اور پھر وہ کچھ دن کئی ہفتوں میں بدل گئے۔ اسی دوران شادی شدہ نندیں تقریباً ہر چھٹی پر آتی، جب بھی آتی گھر میں ہنسی مذاق کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ بھی شروع ہو جاتا، سرگوشیاں، کچن میں آہستہ آہستہ ہونے والی باتیں، دروازے بند کر کے مشورے اور نامحسوس طریقے سے حمزہ کے کان بھرنا، باتوں ہی باتوں میں اسے اپنی بھابھی کی کمیوں کا احساس دلانا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے آج بھابھی نے امی کی بات کا کیسے منہ توڑ کے جواب دیا؟ بھابھی نے پوچھا امی سے کہ حمزہ کی تنخواہ کتنی ہے، گھر کا کتنا خرچ دیتے ہیں؟ بھائی ہمیں تو لگتا ہے کہ بھابھی شادی کے بعد بھی اپنے گھر والوں کے اثر میں ہی رہتی ہیں، انہی کے مشوروں پہ عمل کرتی ہیں۔ تو کبھی یہ بات آئے گئے کو سنائی جاتی۔ عائشہ تو بہت خاموش رہتی ہے، باتیں ہی نہیں کرتی، نہ جانے اس شادی سے خوش بھی ہے کہ نہیں۔ یہ باتیں بظاہر معمولی تھیں، مگر روز روز کے گرتے قطروں نے حمزہ کے دل میں شک کی ایک خاموش دیوار کھڑی کرنا شروع کر دی۔ ایک شام عائشہ نے دیکھا کہ حمزہ غیر معمولی خاموش ہے۔ اس نے پوچھا، سب خیریت ہے؟ تو حمزہ نے بغیر اس کی طرف دیکھے کہا، تم ہر بات آخر امی سے پوچھ کے کیوں نہیں کرتی؟ اتنی من مانیاں تمہاری ماں نے تمہیں کیوں سکھائی ہیں؟ عائشہ جیسے اپنی جگہ گنگ رہ گئی۔ میں تو ہمیشہ آپ سے بھی پوچھتی ہوں، حمزہ نے پہلی بار سخت لہجے میں کہا، مجھ سے پوچھنا اور ہے اور میری ماں سے پوچھنا اور کیا میری بہنیں جھوٹ بولتی ہیں کہ تم ہر چیز میں اپنی من مانی کرتی ہو؟ یہ سن کے عائشہ کے دل میں جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے اور اس کے شوہر کے درمیان اب صرف 2 لوگ نہیں رہتے، ان کے درمیان بہت سی آوازیں آ چکی تھیں، اور ان آوازوں میں عائشہ کی آواز تو جیسے دب گئی تھی۔
پھر وہ ڈری سہمی اور خاموش رہنے لگی۔ اسے لگتا وہ جو بھی کہے گی وہ کسی نہ کسی غلط طریقے سے حمزہ کے منہ سے اسے سننے کو ملے گا۔ چند ماہ بعد جب وہ گھر کے اس ماحول سے گھبرا گئی تو اس نے حمزہ سے تعلیم جاری رکھنے کی بات کی۔ حمزہ، میں چاہتی ہوں میں آگے ایم فل کر لوں انگلش میں۔ کلاسیں بھی ہفتے میں صرف 2 دن ہوا کریں گی۔ اس طرح گھر کے کام کاج کی کوئی بھی مصیبت امی یا پھر عربا پہ نہیں آئے گی۔ حمزہ کچھ بولتا اس سے پہلے ہی پھپھو نے بات سن لی۔ اتنی ہی پڑھائیاں کر کے کیا کرنا ہے؟ آخر میں چولہا ہی سنبھالنا ہے، اور پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا۔ عائشہ نے احترام سے کہا، پھپھو جی، پڑھائی میرے لیے صرف نوکری نہیں، ایک خواب بھی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں امی ابو نے کتنی مشکل سے ہمیں پڑھا لکھا کر یہاں تک پہنچایا ہے، تو اگر میں آگے تعلیم جاری رکھوں گی اس سے کسی بھی چیز کو فرق نہیں پڑے گا۔ پھپھو ہنس پڑی۔ شادی کے بعد بہو کے خواب نہیں ہوتے، صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ حمزہ بھی ایک دم سے بولا تھا، یہ جو پڑھائی کے نام پر عورتیں گھر کی ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے روز نئے نئے ڈرامے رچاتی ہیں نا، میرے سامنے اس قسم کی ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں۔ کر لی تم نے جو پڑھائی کرنی تھی، دیکھیں گے اب جو کرنا ہوگا۔ اور اس روز پہلی بار عائشہ نے محسوس کیا کہ بعض اوقات انسان کی قید دیواروں سے نہیں، سوچوں سے بنتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ حمزہ کی تنخواہ پہلے کی طرح پوری کی پوری اس کی ماں کے پاس جاتی رہی۔ اس کے سسر بھی اپنی پینشن اپنی بیوی کے حوالے ہی کر دیتے۔ گھر میں کسی کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کتنی آمدنی ہے اور کہاں خرچ ہو رہی ہے۔ اگر کبھی عائشہ نے بھولے بھٹکے کوئی سوال کیا تو جواب صرف ایک ملتا، تم کون ہوتی ہو حساب لینے والی؟ جمعہ ہوئے 8 دن اس گھر میں آئے اور ہمیں باتیں سناتی ہو۔ اسی طرح کی باتیں رات کو حمزہ بھی کمرے میں آ کے سنا دیتا، جس سے عائشہ کی شدید دل آزاری ہوتی، اور یوں اس نے آہستہ آہستہ یہ سوال کرنا بھی چھوڑ دیے۔ لیکن خاموشی نے بھی اسے سکون نہیں دیا، بلکہ اسے اندر ہی اندر کھانا شروع کر دیا، اور اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ یہ تو اس آزمائش کی صرف شروعات تھی۔ اور پھر عائشہ اور حمزہ کی شادی کو 1 سال گزر گیا۔ عائشہ نے اس 1 سال میں یہ سیکھ لیا تھا کہ اس گھر میں خاموش رہنا ہی سب سے محفوظ راستہ ہے۔ وہ صبح اٹھتی، نماز پڑھتی، حمزہ کا ناشتہ بناتی، گھر کا باقی کام کاج کرتی، سسر کی دعائیں وقت پہ دیتی، ساس کی ہر بات بغیر جواب دیے مان لیتی، اور رات گئے تک جس قدر ہوتا اپنے حصے کا کام بھی کرتی۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جتنا وہ خود کو بدلتی جا رہی تھی اتنا ہی گھر والوں کا رویہ اس کے لیے سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اتوار کا دن تھا۔ حمزہ کی 4 شادی شدہ بہنیں اپنے بچوں کے ساتھ گھر آئی ہوئی تھی۔ گھر میں شور ہنسی اور چہل پہل تھی، نت نئے پکوان پک رہے تھے۔ عائشہ صبح سے سب کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ گرمی کی شدت سے اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا۔ گھر میں اتنے مہمانوں کی موجودگی سے بار بار گندے ہونے والے برتنوں کو دھونا، ٹھنڈا پانی بنانا، بکھری چیزوں کو سمیٹنا، اتنے میں ایک نن کی آواز ہلکی سی اسے سنائی دی، امی آپ نے دیکھا عائشہ اب پہلے جیسی سیدھی سادھی نہیں رہی، بڑی چالاک ہو گئی ہے، بڑے پرپرزے نکال لیے ہیں۔ دوسری نن فوراً بولی، ہاں امی میں نے بھی محسوس کیا ہے، بھائی سے پتہ نہیں آہستہ آہستہ کیا باتیں کرتی ہے اور اپنی ہی مرضیاں منواتی ہے۔ یوں تیسری نے بھی بات میں اضافہ کیا، کل میں آئی تھی تو بھائی اور بھابھی کمرے میں بیٹھ کر کچھ بات چیت کر رہے تھے، جیسے ہی میں اندر گئی دونوں ایک دم خاموش ہو گئے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ صرف بچے کے ناموں پر بات کر رہے تھے جو عائشہ مستقبل کے لیے سوچتی رہتی تھی۔ لیکن اس گھر میں حقیقت سے زیادہ اہم کہانی ہوتی تھی، اور کہانیاں بنانے میں سب ماہر تھے۔ ساس خاموشی سے سب سنتی رہی، پھر بولی، میں نے اپنی زندگی میں بہت گھر دیکھے ہیں، بہو کو شروع میں ہی قابو میں رکھو ورنہ بعد میں بیٹے کو بھی ہاتھ سے لے کر نکل جاتی ہے۔ ورنہ میں خوب اچھے سے جانتی ہوں کہ یہ آج کل کی پڑھی لکھی لڑکیاں کیسے لڑکے کو خاندان سے چھڑا کر لے اڑتی ہیں۔ چاروں بیٹیوں نے ماں کے گیان پہ سر ہلایا، گویا ایک نیا فیصلہ ہو چکا تھا، جسے میں نے سر چڑھایا ہے اسے میں ہی اب سر سے اتاروں گی۔ ساس نے یہ کہہ کے اپنے کمرے کا رخ کیا تھا۔ اس شام پھر جب حمزہ دفتر سے واپس آیا تو ہمیشہ کی طرح
پہلے پھپھو کے کمرے میں گیا، 1 گھنٹے بعد وہ اپنے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پہ عجیب سی سختی تھی۔ عائشہ، امی کہہ رہی تھی تم آج ان سے بحث کر رہی تھی۔ عائشہ حیران رہ گئی۔ میں نے بحث کی؟ میں نے تو بحث نہیں کی، امی نے کہا تھا چائے بنا لو تو میں نے کہا پہلے پانی میں برف ڈال دوں پھر بناتی ہوں۔ حمزہ نے بیزاری سے کہا، ہر بار تمہاری یہی صفائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ ہر بار الزام بھی مجھ پہ ہی ہوتا ہے تو میں صفائی نہ دوں۔ یہ شاید شادی کے بعد پہلی بار تھا کہ عائشہ نے اتنا سیدھا جواب دیا۔ حمزہ غصے میں کمرے سے نکل گیا۔ اس رات دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی۔ حمزہ بہت دیر تک باہر ہی رہا تھا اور رات گئے کمرے میں آیا تھا۔ تب تک عائشہ بھی کروٹیں بدلتی رہی تھی اور حمزہ نے آ کر کروٹ دوسری طرف لی، سو گیا۔ پھر تو جیسے یہ معمول ہو گیا، حمزہ جب کبھی اس سے ناراض ہوتا یا پھپھو اس کے بارے میں کوئی بات کرتی، حمزہ کمرے میں آتا اور منہ موڑ کے سو جاتا۔ پھر ایک روز عائشہ کے ابو کا فون آیا، بیٹا تمہاری امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اگر ہو سکے تو 2 دن کے لیے آ جاؤ۔ عائشہ نے پھپھو سے اجازت مانگی تو انہوں نے سرد لہجے میں کہا، ہر چھوٹی چھوٹی بات پر لڑکیاں یوں میکے نہیں چلی جاتی۔ پھپھو امی بیمار ہیں تو ان کے اور بچے بھی ہیں۔ عائشہ نے پہلی بار محسوس کیا کہ کسی بیٹی کے لیے اس سے بڑا دکھ شاید کوئی نہیں کہ وہ اپنی بیمار ماں کے پاس بھی نہ جا سکے۔ وہ رات بھر روتی رہی۔ صبح حمزہ نے اس کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی مگر کچھ نہ پوچھا۔ اسے بھی عادت ہو چکی تھی بیوی کے آنسو دیکھ کر بھی خاموش رہنے کی۔ یوں دوسرا سال بھی خاموشی سے گزر گیا، پھر تیسرا، چوتھا، خواہش اور امید اور دعاؤں کے سہارے اور صبر کرتے کرتے کہ ان 4 سالوں میں بھی اس کے یہاں اولاد نہ ہوئی تھی۔ اب گھر کا ماحول پہلے سے بھی زیادہ تلخ ہونے لگا تھا۔ محلے کی عورتیں آتی تو ساس جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہتی، پتہ نہیں اللہ کس آزمائش میں ڈال دیتا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتی تو کبھی کسی حکیم کے پاس، کبھی کوئی دائی گھر بلا لیتی۔ ہر جگہ صرف عائشہ کا علاج ہوتا، کسی نے کبھی حمزہ کے ٹیسٹ کا ذکر تک نہ کیا۔ اگر ڈاکٹر دونوں کے ٹیسٹ لکھ دیتا تو پھپھو کہتی، ہمارے خاندان کے مردوں میں کوئی مسئلہ نہیں۔ حمزہ بھی خاموش رہتا، اس کی خاموشی اس کی رضامندی بن چکی تھی۔ ایک دن عائشہ نے ہمت کر کے حمزہ سے کہا، حمزہ ڈاکٹر نے کہا ہے دونوں کے ٹیسٹ ضروری ہیں، ضروری نہیں کہ مرد میں کوئی مسئلہ ہی ہو، لیکن اس طرح عورت کا علاج کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حمزہ نے غصے سے فائل میز پہ پھینک دی۔ تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ یہی کہ مسئلہ مجھ میں ہے؟ میں نے ایسا کب کہا؟ بس آئندہ میں یہ بات نہیں سننا چاہتا، اور جسے اولاد چاہیے کر لے جو کرنا ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور عائشہ ایک بار پھر اکیلی رہ گئی۔ شادی کا 5واں سال شروع ہو چکا تھا۔ عائشہ بھی اب پہلے جیسی نہیں رہی تھی، اس کی ہنسی کہیں کھو چکی تھی۔ وہ جب آئینے میں خود کو دیکھتی تو پہچان نہ پاتی۔ وہ جہاں کسی محفل میں بھی جاتی، موضوع اس کی بے اولادی بن جاتا۔ وہ حمزہ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی تو وہ سیدھے سے کہہ دیتا، مجھے تو تم سے اولاد کی ضرورت ہی نہیں، تم جیسی بد چلن اور بد زبان ہی ہوگی۔ اور یہ سب سہتے سہتے وہ اندر ہی اندر مرنے لگی تھی۔ وہی چہرہ، وہی آنکھیں، مگر اب ان آنکھوں کی چمک ختم ہو چکی تھی۔ اس کے والدین ہر فون پر صرف ایک سوال پوچھتے، عائشہ تم خوش ہو نا بیٹا؟ حمزہ کا پھپھو کا رویہ ٹھیک ہے نا؟ اور وہ ہر بار مسکرا کے جھوٹ بول دیتی، جی ابو جی میں بہت خوش ہوں، سب ٹھیک ہے، بس آپ میرے لیے دعا کیا کریں۔ فون بند ہوتے ہی وہ سجدے میں گر کر خوب روتی، یا اللہ اگر میری آزمائش یہی ہے تو مجھے صبر بھی دے۔ اور پھر انہی تکلیفوں میں گزرتے دنوں میں ایک روز اسے معلوم ہوا کہ قدرت اس پہ مہرباں ہو گئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ ڈاکٹر کی زبان سے یہ خبر سن کر اسے یقین نہیں آیا تھا اور وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی تھی۔ اس نے سوچا اس کی دعائیں قبول ہو گئیں، اب سب بدل جائے گا، اب حمزہ بھی خوش ہوگا، شاید پھپھو بھی اب اسے قبول کر لیں۔ لیکن گھر واپس آ کر جو ہوا اس نے اس کی آخری امیدیں بھی توڑ دیں۔ پھپھو نے خبر سنی، چند لمحے خاموش رہیں، پھر بولی، ابھی کچھ کہنا جلدی ہے، پہلے خیر سے بچہ پیدا ہو جائے۔ نند نے تن سے کہا، دیکھتے ہیں لڑکا ہوتا ہے یا لڑکی۔ حمزہ صرف ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پھر سے اپنا موبائل دیکھنے لگا۔ عائشہ اس لمحے سمجھ گئی، کبھی کبھی انسان اپنی خوشی کے ساتھ بھی تنہا ہی جیتا ہے اور تنہا ہی رو لیتا ہے۔
اسے معلوم نہیں تھا کہ اصل امتحان تو ابھی شروع ہونا باقی ہے۔ حمل کے 9 مہینے عائشہ کے لیے خوشی سے زیادہ آزمائش بن گئے۔ ایک طرف ڈاکٹر نے آرام کا مشورہ دیا، مگر گھر میں کسی کو اس کی فکر نہیں تھی۔ صبح 6 بجے اٹھ کر ناشتہ بنانا، گھر صاف کرنا، کپڑے دھونا اور آئے کی خدمت بھی کرنا، سب کچھ پہلے کی طرح جاری رہا۔ اگر کبھی وہ تھکن سے بیٹھ جاتی تو پھپھو کی آوازیں گونجنے لگتی۔ ہمارے زمانے میں عورتیں کھیتوں میں کام کرتی تھیں اور ان کی نارمل ڈیلیوریاں ہوتی تھیں۔ آج کل کی لڑکیوں کو ادھر حمل کی خبر ملتی ہے، ادھر بستر سنبھال لیتی ہیں اور ہوتے پھر آپریشن ہے۔ حمزہ یہ سب سنتا مگر خاموش رہتا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کی ماں کا تجربہ زیادہ ہے۔ آخر کو انہوں نے 6 بچے پیدا کیے ہیں، پال پوس کے کسی مقام تک پہنچائے ہیں، اور عائشہ صرف ذمہ داریوں سے بھاگنے کے لیے طبیعت کی خرابی کا بہانہ بناتی ہے۔ ڈاکٹر نے سختی سے کہا، اگر انہیں آرام نہ ملا تو ماں اور بچے دونوں کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس دن بھی پھپھو نے یہی کہا۔ ڈاکٹر تو ڈرانے کے لیے ایسی ہی باتیں کرتے ہیں۔ چند ہفتوں بعد اللہ نے عائشہ کو ایک صحت مند بیٹے سے نواز دیا۔ اس کی تو خوشی کا ٹھکانہ نہ تھا۔ جہاں سب نے اس کی خوشی کو غارت کرنا چاہا تھا یہ کہہ کے کہ دیکھو بیٹا ہوتا ہے کہ بیٹی، اللہ نے اسے اس آزمائش سے نکال لیا تھا۔ ہسپتال میں سب خوش تھے۔ عائشہ نے پہلی بار سوچا شاید اب میرا گھر بن جائے، مگر پھر یہ خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ افنان کے پیدا ہونے کے چند دن بعد ہی پھپھو نے افنان کو اپنی گود میں لے لیا۔ بھائی تمہیں بچے سنبھالنے کا ڈھب نہیں آتا، جیسا تمہاری ماں نے تم لوگ کی پرورش کی ہے نا، ویسے ہی تم بھی اس کی کرو گی۔ اسے تو میں پالوں گی اور یہ میرے پاس رہا کرے گا۔ افنان روتا تو کہا جاتا عائشہ کو بچے سنبھالنے کا ڈھب نہیں آتا، بیمار ہو جاتا تو الزام عائشہ پر۔ اگر وہ زیادہ دیر بچے کو سینے سے لگاتی تو پھپھو کہتی بچے کی عادتیں مت خراب کرو، اسے لیٹا رہنے دیا کرو، یہ گودیوں کی عادتیں پڑ جائیں نا جنہیں پھر وہ ماؤں کو کام بھی نہیں کرنے دیتے، اور ماؤں کو بھی تو سکھ مل جاتا ہے نا اس بہانے کہ بچہ رو رہا ہے، گود میں لے لیں، کام نہ کریں۔ آہستہ آہستہ وہ اپنے ہی بچے کی ماں ہوتے ہوئے بھی خود کو اجنبی محسوس کرنے لگی۔ ادھر نندوں کی سازشیں ختم نہیں ہوئی۔ ایک دن سب جمع تھی تو چھوٹی نند نے کہا، امی اب تو بھابھی کے ہاتھ میں بچہ بھی آ گیا ہے، اب انہوں نے بھائی کو مزید قابو میں کر لیا ہے، ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے ہیں نا، بھائی اب انہی کی مانتے ہیں۔ دوسری بولی، میں بھی کل دیکھ رہی تھی بھائی کے سامنے کیسے گھر کے مالی معاملات پہ باتیں کر رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت صرف اتنی تھی کہ عائشہ نے بچے کی ویکسین کے اخراجات کے پیسے مانگے تھے، مگر ہر بات کا مطلب بدل دیا جاتا تھا۔ ساس نے فوراً حمزہ کو بلایا، بیٹا آج کل تمہاری بیوی بہت بدل گئی ہے، کل کہہ رہی تھی گھر کے خرچے کے پیسوں کا حساب مجھے بھی معلوم ہونا چاہیے۔ حمزہ نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ عائشہ پہ چڑھ دوڑا، تم خود کو سمجھتی کیا ہو، امی سے ہر بات کا حساب کیوں مانگتی ہو؟ عائشہ نے برسوں بعد پہلی بار مضبوط لہجے میں جواب دیا، کیونکہ میں اس گھر کی بہو ہوں، کوئی مہمان نہیں ہوں، آخر کو گھر کے سارے کام میں کرتی ہوں تو گھر کی تمام باتوں کا مجھے علم ہونا چاہیے۔ میں تمہاری شریک حیات ہوں، ملازمہ نہیں، اور اپنے بچے کے مستقبل کے بارے میں سوال کرنا میرا حق ہے۔ میں نے پھپھو سے کوئی غلط بات نہیں کی، بس یہی پوچھا تھا کہ یہ جو کمیٹی ڈال رکھی ہے یہ کتنے پیسوں کی ہے اور کب نکلے گی؟ جو بھی کمیٹیاں آتی ہیں بس سال بھر یہی ذکر رہتا ہے کہ کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، آ کے کہاں لگ جاتی ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ الفاظ سن کر پورا گھر خاموش ہو گیا، مگر اس خاموشی کے بعد ایک طوفان آیا۔ پھپھو نے اعلان کر دیا آج کے بعد اس سے کوئی بات نہیں کرے گا جب تک وہ اپنی غلطی نہ مان لے۔ گھر میں عائشہ کا بائیکاٹ شروع ہو گیا۔ کئی دن کوئی اس سے بات نہ کرتا، وہ صرف اپنے بچے سے بات کرتی اور رات کو چھپ چھپ کے اللہ سے۔ چند ماہ بعد اس کے سسر کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ حمزہ شہر سے باہر تھا، گھر میں گھبراہٹ پھیل گئی، کسی کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ عائشہ نے فوراً ایمبولینس بلائی، پھپھا کو اسپتال لے کر گئی، تمام ٹیسٹ کرائے، خون کا انتظام کیا اور 3 دن تک ہسپتال میں ان کے ساتھ رہی۔ نہ اس نے پرانے زخم یاد کیے نہ شکوے کیے۔ پھپھا کی طبیعت ٹھیک ہوئی تو ان کی سوچ بدلنے لگی۔ انہوں نے بہو کو اپنی خدمتیں کرتے اور بے لوث سب کا خیال رکھتے دیکھا تھا۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس بہو کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھا گیا، مشکل وقت میں وہی سب سے پہلے ساتھ کھڑی تھی۔ کوئی بیٹی، کوئی داماد ان کے پاس ہسپتال میں ڈیوٹیاں دینے نہیں آیا تھا،
اور گھر میں بھی ان کا خیال ان کی بہو ہی رکھتی تھی۔ اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ حمزہ ایک روز جلدی گھر آیا۔ وہ ماں کے کمرے کے باہر سے گزر رہا تھا کہ اندر سے آوازیں سنائی دی۔ اس کی بڑی بہن ہنس کے کہہ رہی تھی، امی اگر شروع میں بھابھی کو آزادی دے دیتے تو آج حمزہ آپ کے ہاتھ نہ ہوتا۔ وہ رخسانہ بھابھی کے بیٹے احمد کی طرح اپنی بیوی کو لے کے باہر سیٹل ہو چکا ہوتا۔ حالانکہ رخسانہ بھابھی کیسی جانچ پڑتال کر کے اپنے بیٹے کے لیے بیوی لائی تھی نا، پر دیکھیں تو بیٹے کو قابو نہ کیا تو بہو کیسے بیٹا بھی لے اڑی۔ اب بیٹھ کے ہر آئے کے سامنے روتی ہیں۔ ہم تو اس لیے بھائی ہر ہفتے آتی ہیں اور اپنے بھائی کو یہ بتاتی رہتی ہیں کہ کہیں وہ آپ سے دور نہ ہو جائے، اسے صورتحال کا پتہ ہونا چاہیے، عائشہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں اس سے معلوم ہونی چاہیے۔ چھوٹی نند ہنس کے بولی، بھائی تو ویسے بھی بہت اچھے ہیں، امی جو کہہ دیں مان لیتے ہیں۔ بھائی نے جب سے نماز شروع کی ہے اور دین کی سمجھ آئی ہے، وہ والدین کے حقوق کا بہت خیال رکھنے لگے ہیں۔ اور وہ حمزہ جو بند دروازے کے باہر کھڑا تھا، اسے لگا جیسے کسی نے برسوں سے بند آنکھوں پر سے پردہ ہٹا دیا ہو۔ اسے یاد آنے لگا ہر وہ الزام، ہر جھگڑا، ہر آنسو جس پر اس نے کبھی عائشہ کی بات سننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ اس رات وہ پہلی بار جب کمرے میں آیا تو بہت نادم تھا۔ عائشہ افنان کو سلانے کی کوششیں کر رہی تھی۔ حمزہ اس کے پاس آیا اور آہستہ سے کہا، عائشہ۔ وہ خاموش رہی۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتی ہو؟ عائشہ نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا درد تھا۔ معافی مانگنے میں چند لمحے لگتے ہیں حمزہ، مگر اعتماد ٹوٹنے میں بھی چند لمحے لگتے ہیں، اور واپس آنے میں کبھی کبھی پوری زندگی۔ حمزہ کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکل آئے۔ اگلے ہی دن اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اب اسے اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے گزارنا ہے اور گھر سے ناانصافی کا یہ نظام ختم کرنا ہے۔ اس نے پہلی بار عائشہ سے بیٹھ کر اپنی تنخواہ اور اخراجات کے بارے میں بات کی، اور اس نے اپنے والد سے کہا، اب گھر کے فیصلے سب مل کے کریں گے، صرف کوئی ایک شخص نہیں کرے گا۔ اس پر ساس نے شدید مخالفت کی۔ انہوں نے رونا، ناراض ہونا، بات کرنا، سب کچھ کیا، مگر حمزہ خاموش نہیں رہا۔ اس نے احترام سے کہا، امی اگر آپ میری ماں ہیں تو ہمیشہ ہی رہیں گی، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ میری بیوی، اس گھر کی عزت، میری شریک حیات ہے۔ انصاف کے بغیر گھر نہیں چلتے۔ یہ شاید پہلی بار تھی کہ کسی نے ان کے سامنے نرمی سے مگر مضبوطی کے ساتھ اپنی بات رکھی تھی۔ اور حمزہ میں یہ تبدیلی ایک دم سے نہیں آئی تھی، بلکہ حقیقت میں ایسا کئی بار ہوا تھا جس نے حمزہ کے ضمیر کو کچوکے لگائے تھے۔ پہلی بار یہ تب ہوا جب حمزہ کے ایک سینئر نے اپنی بیوی کی تعریفیں کرتے ہوئے کہا، گھر میں سکون اور پیار کا ماحول تب پیدا ہوتا ہے جب شوہر سب کی بات سنے، صرف ماں یا بہنوں کی نہیں۔ یہ بات حمزہ کے ذہن میں جیسے گرا کر گئی۔ پھر ایک دن عائشہ تیز بخار میں بھی پورا گھر سنبھالتی رہی، لیکن کسی نے اس سے اٹھ کر مدد کرنے کو نہ کہا۔ الٹا یہ بات ضروری کہ ڈرامے ہیں، جب کام ختم ہو جائیں گے تو جا کے ریسٹ کر لینا۔ حمزہ کو پہلی بار بے چینی محسوس ہوئی تھی اس روز، مگر وہ بزدل تھا، خاموش رہا۔ کچھ عرصے بعد حمزہ رات کو پانی لینے اٹھا۔ اس نے دیکھا عائشہ جائے نماز پر بیٹھ کے رو رہی ہے اور دعا مانگ رہی ہے، یا اللہ اگر میرے نصیب میں عزت نہیں تو مجھے صبر دے دے، میرے شوہر کے دل میں میرے لیے انصاف پیدا کر دے۔ اس نے یہ دعا سنی لیکن عائشہ کو معلوم نہ ہو سکا۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے باپ کی بیماری میں اس کی تمام بہنیں بہانہ بنا کے گھر بیٹھی رہیں، مگر عائشہ 3 دن 3 راتیں ہسپتال میں اس کے باپ کی خدمت کرتی رہی۔ جسے ہم نے کبھی اپنا نہیں سمجھا، وہی سب سے زیادہ اپنا نکلا۔ اس کے بعد ایک دن حمزہ اپنی بہنوں کو ہنستے ہوئے سنتا ہے، اگر ہم لوگ بھائی کو اپنے قابو میں نہ رکھتے تو آج عائشہ کیسے اسے لے اڑتی ہمیں پتہ بھی نہ چلتا۔ تب اس روز آخری ضرب لگی تھی اور اسے سمجھ آ گئی تھی کہ جس گھر میں اتنے لڑائیاں جھگڑے ہوں وہاں اتفاق نہیں ہوتا۔ لیکن پھر بھی وہ فوراً معافی نہیں مانگ سکا تھا۔ اس نے عائشہ کی ڈائری پڑھی تھی جس میں لکھا تھا، میں اپنے شوہر سے نفرت نہیں کرتی، مجھے صرف افسوس ہے کہ انہوں نے کبھی میری بات نہیں سنی، کبھی مجھے اہمیت نہیں دی۔ اور پھر آخرکار وہ اپنی غلطی تسلیم کر گیا۔ مگر یہ کوئی فلم یا ڈرامہ نہیں تھا کہ عائشہ اسے فوراً معاف کر دیتی اور تمام زخم بھول جاتی۔ اس نے کہا، دیکھو حمزہ،
اعتماد الفاظ سے نہیں مسلسل رویے سے واپس آتا ہے۔ اور بس پھر اس کے بعد 1 سال مزید گزر گیا۔ حمزہ آہستہ آہستہ ماں سے احترام کے ساتھ حدیں مقرر کرنے لگا۔ عائشہ کے لیے بھی اس نے مزید گنجائش پیدا کی۔ افنان کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ عائشہ کی خواہش تھی کہ وہ آگے پڑھ سکتی ہے، تو اس نے عائشہ کی یہ خواہش پوری کر دی، اور پہلی بار اسے اپنی تنخواہ، بینک اکاؤنٹ اور مالی فیصلوں میں بھی اس نے اس سب کے بعد ہی شریک کیا تھا۔ اور تو اور افنان کی دیکھ بھال میں بھی اب وہ عائشہ کا بہت ساتھ دیتا تھا۔ ہر بار جب پھپھو عائشہ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی، وہ بغیر بدتمیزی کیے کہتا، امی عزت کم نہیں ہوتی اگر بہو کو بھی عزت دے دی جائے تو۔ آخر میں ساس بھی بڑھاپے اور بیماری کے بعد تنہائی محسوس کرتی۔ وہ دیکھتی کہ جن بیٹیوں کے لیے وہ ساری عمر بہو سے لڑتی رہیں، وہ اپنی زندگیوں میں مصروف ہیں، بچوں کے مستقبل بنانے میں، نئی کوٹھیاں گاڑیاں خریدنے میں، جبکہ روزانہ ان کی دوا، کھانا اور خیال رکھنے والی پھر بھی عائشہ ہی ہے۔ ایک دن وہ ہمت ہار گئی اور آہستہ سے عائشہ سے کہا، شاید میں نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ عائشہ ان کا ہاتھ پکڑ کر صرف اتنا جواب دے پائی، امی جی کچھ زخم بھر جاتے ہیں، کچھ صرف نشان چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اگر آج سے ہمارا رشتہ عزت پر قائم ہو جائے تو یہی میرے لیے عمر بھر کو کافی ہوگا۔ کہ کچھ خاموش زنجیریں جو نظر نہیں آتی، مگر الفاظ کی وہ نہ نظر آنے والی زنجیریں بھی بعض اوقات باشعور اور پڑھے لکھے انسانوں کو کئی سالوں اور صدیوں تک جکڑ کے غلام بنا کے رکھتی۔